اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اب بندہ لاکھ کہتا رہے میں نبوت کو جانتا ہوں، میں رسالت کو جانتا ہوں، میں امامت کو جانتا ہوں، میں قیامت کو جانتا ہوں، میں معاد کو جانتا ہوں، میں یوم حشر سے واقف ہوں، میں یوم حساب سے واقف ہوں۔ جسے خدا کی معرفت نہیں ہے اسے دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کو اگر نہ جانے اور دین کو جانے، یہ جاننا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا اول دین معرفت ہو، ساری چیزیں وہیں سے چلتی ہیں۔ خدا ہے تو رسالت ہے، خدا ہے تو نبوت ہے، خدا ہے تو امامت ہے، خدا ہے تو کائنات کے یہ سارا نظام ہے۔ اس لیے آپ کو دین کے حوالے سے جو ابتدا کرنی پڑے گی وہ توحید سے کرنی پڑے گی۔ توحید سب سے اہم ہے۔ اسی لیے علماء کرام، علماء علم کلام، وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، وہ دیوبندی ہیں، وہ بریلوی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، سب اس بات کے قائل ہیں کہ اصول دین کی بھی جو اصل ہے، اصل الاصیل جو شے ہے وہ توحید ہے۔ جی اللہ آپ کو سلام اللہ، بات سمجھ آئی ہے؟ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کے نزدیک اصل الاصل، ہم کہتے ہیں نا دین کی اصل کیا ہے؟ اصول دین ہے، جڑیں ہیں دین کی۔ لیکن یہ جو جنہیں ہم جڑیں کہہ رہے ہیں، ان جڑوں کی بھی اصل جڑ توحید ہے۔ اگر توحید ہے تو نبوت و رسالت، امامت، قیامت وغیرہ ہے۔ اگر توحید نہیں، اگر آپ توحید کا انکار کر دیں تو پھر آپ کا ایمان نہ رسالت پر ثابت ہوتا ہے، نہ نبوت و امامت پر ثابت ہوتا ہے، نہ معاد و قیامت پر ثابت ہوتا ہے۔ ان پر ایمان ثابت کرنے کے لیے پہلا ثابت کرنا پڑے گا ایمان بالتوحید، توحید پہ ایمان لانا پڑے گا۔ تو اس لیے توحید تو ثابت ہو گئی۔ اللہ، میں نے کہا تھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ مسلمان ہو اور خدا کو نہ جانتا ہو۔ لیکن اب خدا کے حوالے سے دو قسم کی صفات متصور ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ آپ اسے مجلس سمجھ کے سن لیں، آپ اسے درس سمجھ کے سن لیں، انشاءاللہ ان باتوں سے فائدہ ضرور ہوگا، نقصان آپ کا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ نقصان نہیں ہوگا۔ خدا کے حوالے سے یہ بھی بات مسلمانوں کے درمیان طے ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دو قسم کی صفات متصور ہیں، تصور کی جاتی ہیں۔ ایک وہ صفات ہیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں، اللہ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، اور ایک وہ صفات ہیں جو اللہ میں نہیں پائی جاتی اور اللہ میں پائی جا بھی نہیں سکتی۔ جو پائی جاتی ہیں اللہ سے علیحدہ نہیں ہیں وہ صفات ثبوتیہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو اللہ میں نہیں ہے وہ صفات سلبیہ ہیں۔ یہ صفات سلبیہ سلب یعنی کہ اللہ میں نہ ہو سکتی ہیں۔ اگر ان صفات، ساری صفتوں کو چھوڑے، اگر ان میں سے ایک بھی اللہ کے اندر ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ ایک صفت بھی اللہ کے اندر ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح صفات ثبوتیہ جو اللہ میں پائی جاتی ہیں، اگر ان میں ایک صفت بھی باہر ہو جائے تب بھی اللہ نہیں ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ صفات سلبیہ میں سے اگر ایک بھی اللہ کے اندر پائی جائے تو اللہ نہیں ہے۔ صفات ثبوتیہ میں سے ایک بھی صفت اگر باہر نکل جائے تو تب بھی اللہ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس میں صفات ثبوتیہ پائی جاتی ہیں، وہ آپ نے علماء سے، آپ نے اپنے اساتذہ سے، بچپن میں آپ نے اپنے ماں باپ سے، دینیات میں، تحفۃ العوام میں، اس قسم کی کتابوں میں پڑھی ہوں گی۔ بچپن میں جب قرآن کا آغاز ہوا، اب ہم سفید داڑھیوں والے ہو گئے، ہم نے اپنے بچوں کو وہی پڑھائی ہیں، صفات ثبوتیہ۔ کبھی کہا جاتا تھا 6 ہے، کبھی کہا جاتا تھا 8 ہے، کبھی کہا جاتا تھا یہ اتنی ہے۔ بہرحال یہ کم و زیاد نہیں، جنہوں نے 6 کہا ہے ان میں وہ 8 آ جاتی ہے، جنہوں نے 8 کہا ہے وہ 10 بھی آ جاتی ہیں۔ وہ اسی میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت جو ہے ارادہ ہے۔ ساری صفت کی طرف نہیں جانا، میں آیت کو حل کرنا چاہتا ہوں تھوڑا لفظ بلا۔ ایک صفت کیا ہے؟ ارادہ۔ یہ بھی اللہ آپ کو سلام، یہ بھی اللہ کی صفات ثبوتیہ میں سے ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ صاحب ارادہ ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ثابت ہو گیا
کہ اللہ کا کام کوئی بھی دنیا میں آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو ارادے سے ماورا ہو۔ یہ باتیں آپ کو عام مجالس میں نہیں ملیں گی، اس لیے محبت فرمائیں۔ ارادہ یعنی اللہ کا کوئی کام بھی ارادے کے بغیر نہیں۔ ارادہ وہاں ہوتا ہے جہاں فضول دور ہو، توجہ ہے؟ یعنی اللہ آپ کو سلام ہے، یعنی اللہ کا کام کوئی بھی بیکار فضول نہیں، اللہ کا کام ہر کام ارادے کے مطابق ہے۔ اچھا، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ کب سے ہے؟ اگر یہ سمجھ لیں گے اگلی بات بہت آسان ہو جائے گی۔ ہم نے یہ تو کہا یہ صفات ثبوتیہ میں سے ہے، صفت ہے اللہ میں پائی جاتی ہے۔ وہاں آپ نے بچپن میں یہ بھی پڑھا ہوگا، آج اپنے بچوں کو پڑھایا ہوگا، صفات ثبوتیہ کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ صفات ہیں لا نفی عنہ، کہ ان صفات کو آپ اللہ سے جدا نہیں کر سکتے، اللہ سے، یعنی اس کا مطلب ہے ارادے والی بھی صفت آپ اللہ سے جدا نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ یہ زبان کی مجبوری ہے، میری اور آپ کی، اردو زبان، پنجابی زبان، کہ زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ یہ لفظیں ہم جو اب میں لینا چاہ رہا ہوں یہ اس کی ذات کے حوالے سے لے رہا ہوں، وَإِلَّا یہ جب تب کب سب بھی اللہ کے ساتھ لگتے نہیں ہیں۔ توجہ فرمائے، محبت فرمائے، اللہ آپ کو سلام، یا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کب سے اللہ کا ارادہ ہے؟ یہ کب سے، جب تب، اب میں کہوں جب سے اللہ ہے، میں نے کہا یہ زبان کی مجبوری ہے جب تب کب لگانا، وَإِلَّا اللہ کی ذات جب تب کب سے مابرا ہے، کیونکہ جب تب سب کب بھی جب آتے ہیں جب کوئی حد بندی ہو جائے، حد بندی ہو جائے۔ اگر میں کہوں جب سے اللہ ہے تو آپ کہیں جب اللہ نہیں تھا پھر کیا تھا؟ تو یہ زبان کا چکر ہے، اللہ میں کوئی چکر نہیں ہے۔ جب سے اللہ ہے یعنی اس سے پہلے کیا تھا؟ نہیں بھائی، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ الفاظ حد بندی معین کرتے ہیں، اور مولا کائنات امیر مومنان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کے اور میرے مولا مقام توحید پہ یہ ارشاد کرتے ہوئے یہ ضرور فرماتے ہیں، میرا اللہ وہ نہج بلاغہ میں لا حد ولا محدود، نہ جس کی حد بندی کی جا سکتی ہے نہ جسے محدود کیا جا سکتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ارشاد فرمایا لا حد ولا محدود، تو یہ جب سب تب کب یہ حد بندی کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا زبان کی مجبوری ہے، وَإِلَّا اللہ کی ذات نہ اسے محدود کر سکتے ہیں نہ اس کی حد بندی، کہ آپ کہیں مال پٹواری لے آئیں، تحصیلدار لے آئیں، کوئی حد بندی کر دیں، اللہ کی ذات کی آپ حد بندی نہیں کر سکتے ہیں۔ لا حد ولا محدود، وہ کوئی حد بندی نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ ذرا محبت ہو رہا ہے۔ اس کا معنی جب اللہ لا حد ولا محدود ہے تو پھر وہ ہر صفت میں بھی لا حد ولا محدود ہے۔ خدا کو پہچاننے کے لیے اگر آپ کو کہے اللہ اپنی ہر صفت میں اگر عالم ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ایک بندہ مولوی فاضل کرتا ہے، منشی فاضل کرتا ہے، ایک سلطان الفاضل کرتا ہے، ایک پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، تو یہ حد بندی ہے، حد بندی ہے۔ یہ عالم دین ہے، انہوں نے کیا کیا ہے جناب؟ یہ مولوی فاضل ہیں، یہ منشی فاضل ہیں، یہ صدر الفاضل ہیں، یہ سلطان الفاضل ہیں، یہ سکھت الاسلام ہے، یہ حجت الاسلام ہے، یہ آیت اللہ، یہ لفظ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا علم کس حد تک ہے۔ توجہ ہے یعنی یہ لفظ ہی بتا دیتی ہیں یہ مولانا کتنا علم رکھتا ہے، ڈاکٹر آ گیا، یہ ایم بی بی ایس ہے، یہ اسپیشلسٹ ہے، یہ کس چیز کا اسپیشلسٹ ہے، یہ لفظیں بتا دے گی کہ یہ ڈاکٹری میں اس کی حد کیا ہے۔ یہ انجینئر ہے تو وہ اس کے لفظیں بتا دیں گے، اس کے درجے بتا دیں گے کہ اس کے علم کی، اس سبجیکٹ کی حد کیا ہے۔ لیکن اللہ ایسی ذات ہے، نہ اس کی ذات کے حوالے سے
نہ اس کی صفات میں سے کسی صفت کے حوالے سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کا علم اتنا ہے، یہ قادر ہے تو کتنا ہے، یہ عالم ہے تو کتنا ہے، یہ حی ہے تو یہ کتنا ہے، یہ مدرک ہے تو یہ کتنا ہے، کتنا. پانی لائیے گا کوئی. ایمان لانے کے لیے اللہ کی صفات میں بھی آپ کو اسی طرح ایمان لانا پڑے گا جس طرح اللہ کی ذات پہ لاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ذات پہ آپ کا ایمان اور ہو اور اللہ کی صفات پہ آپ کے ایمان کا طریقہ کوئی اور ہو. اللہ اپنی ذات میں جس طرح لا حد ولا محدود ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی لا حد ولا محدود. میں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ شیعت میں توحید کے حوالے سے حملہ کرتے ہیں، انہیں توحید کی الف بے کا بھی نہیں پتا، انہوں نے تشیع کی توحید کو پڑھا ہی نہیں. اگر وہ آ کے کہیں تشیع کی توحید دیکھے تو وہ اپنی توحید بھول جائے کہ توحید ہے کیا اور عقیدہ توحید کہتے کسے، بھول جائیں یہ لوگ. شیعت کا جو عقیدہ توحید ہے وہ اتنا خالص اور اخلص ہے کہ اس سے ہٹ کر آپ کو خالص عقیدہ مل ہی نہیں سکتا. خالص کسے کہتے ہیں؟ جس میں خالی من الغش، خالص اسے کہتے ہیں جو ملاوٹ سے پاک ہو. دودھ خالص ہے یعنی اس میں پانی کی ملاوٹ نہیں، چاول خالص ہے یعنی اس میں دڑا نہیں، دال خالص ہے یعنی اس میں روڑ نہیں. ہاں جی ایسے ہی ہے نا، خالص کا معنی یہی ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے نہیں. تو بھئی اگر جب میں دین کہتا ہوں، دین یہ جو دین ہے، یہ جو عقیدہ توحید ہے خالص ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں. آئے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کے درمیان رہتا ہوں، آپ کی ڈویژن میں رہتا ہوں، آپ کی بغل میں رہتا ہوں، صبح و شام آپ مجالس میں ملتے ہیں. آپ کسی بھی صاحب کو اس حوالے سے کوئی سوال ہو، آئے تشیع کی توحید میں بتاتا ہوں. اگر ایسی توحید وہ حنبلیوں میں دکھا دیں، وہ مالکیوں میں دکھا دیں، وہ شافیوں میں دکھا دیں، وہ حنفیوں میں دکھا دیں، وہ دیوبندیوں میں دکھا دیں، وہ بریلویوں میں دکھا دیں، وہ پرویزیوں میں دکھا دیں، وہ اہل حدیث میں دکھا دیں، وہ چکرالوی وغیرہ کسی میں دکھا دیں، وہ اہل قرآن میں دکھا دیں، میں اپنا مذہب بدلوں گا اگر شیعہ سے خالص توحید کہیں دکھا دیں. جی اللہ آپ کو سلام. بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں تعلیم ہی وہاں سے ہوئی ہے کہ جہاں پھر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، خالص. اور پھر مجھے شکریہ بہت، مجھے تعجب یہ ہوتا ہے، میں پھر جو شیعت کی توحید پر حملہ کرتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک تو وہ آ کے شیعت کی توحید دیکھے، اور دوسرا مجھے تعجب جو میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ ہو رہا ہے کہ عجیب ہے، دودھ خالص لینا ہے، بے توجہ کیجیے گا، دودھ خالص لینا ہے پانی کی ملاوٹ نہ ہو، دال خالص لینی ہے روڑ نہ ہو، چاول خالص لینے ہیں کھل گئے دڑا نہ ہو، وہاں سر پر پوری کوشش کر دیں گے کہ دھوکہ نہ ہو گئے. کیوں بھائی کیوں خالص؟ بھائی چیز خالص، پیسے دام خالص ہے تو شے بھی خالص لینی ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے نا. بھی پیسے میں کوئی، آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں کوئی میں حرام دے پیسے لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سودا لیتے ہوئے، اور بھائی میرے پیسے حرام دے رہے نہیں ہے، تو جب حرام دے تو وہ چیز بھی خالص ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ اگر کوئی مولوی صاحب وہ دکاندار، اسے ہم یہ بھی سنا دیتے ہیں رسول نے نہیں فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے داڑھی کو دیکھ کے. تو میں کہتا ہوں ذرا غور کیا کرو، ہر داڑھی داڑھی نہیں ہوتے، کچھ چھج بھی ہوتے ہیں. چھج اور داڑھی میں بھی فرق کرے، جھاڑی اور داڑھی میں بھی فرق ہونا چاہیے. جھاڑی کیا ہے؟ ہر جھاڑی کو آپ داڑھی سمجھ لیں. ہر چھج کو بہت سے لوگوں نے چھج رکھا ہوتا ہے، چھج اٹھاؤ تو پیچھے پتہ چلتا خالی ہے، یا اٹھاؤ تو پتہ چلتا چند روڑ ہی ہے. چھجوں میں بعضوں کو چھج دیکھتے ہیں نا تو بس روڑ ہے. تو ہر چھج
تو بہرحال میرے محترم، ساتھ اگر کوئی داڑھی رکھی ہے، یہ دکاندار ہے، تاجر ہے، آپ کہتے ہیں بھئی رسول نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا ہم میں سے نہیں ہے، پہلے خود کوشش کی کہ ملاوٹی چیز نہیں لینی، پھر جا کے اسے حدیث بھی سنا دی. تو تعجب والی بات یہ ہے بھائی شجر، تعجب والی بات یہ ہے، دودھ تو خالص لینا چاہتا، ملاوٹی نہیں لینا چاہتا، دال خالص لینا چاہتا، ملاوٹی نہیں لینا چاہتا، چاول خالص لینا چاہتا ہے، ملاوٹی نہیں لینا چاہتا. دین پہ آ کے تیری آنکھیں اور کان بند ہو جاتے ہیں. دین کی طرف کبھی توجہ نہیں کی اور کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی. کبھی اس چھج والے کے، اس مولوی صاحب کوئی کہہ دے کہ مولانا دین دینا ہے تو خالص دینا ہے، اور دین خالص لینا چاہیے، کیونکہ اس پہ عاقبت اور آخرت ہے. جس پہ آپ کی عاقبت اور آخرت موقوف ہے، جس پہ آپ کی زندگی کا انجام موقوف ہے، جس میں آپ کی زندگی کا نتیجہ موقوف ہے، دین ہے نا. دین میں نتیجہ ملنا ہے نا. اگر دین ہی نہیں تو پھر عاقبت اور آخرت اسی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آخرت اور عاقبت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک شے کی ضرورت ہے، دوسری یا تیسری شے کی ضرورت نہیں. وہ ایک آپ اختیار کر لیں اور وہ ہے دین. آپ کی عاقبت سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی. اور دین بھی کون سا؟ بازار دین میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ادیان بھی بہت سے ہیں یا نہیں؟ تو اب اللہ سے پوچھ لو کون سا دین؟ اللہ فوراً کہتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام. یاد رکھو دین وہ لینا ہے جو اسلام ہے. اچھا اللہ، یعنی اس کا مطلب میں نے یہودیت کو نکال دیا، نصرانیت کو نکال دیا، ہندویت کو نکال دیا، بس سارے ادیان کو نکال دیا، میں نے وہاں سے اسلام کی مارکیٹ میں داخل ہو گیا. میں نے پوچھا چلو یار اسلام والی دکان کا، ان کا دکان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی دکان تو نہیں ہے، اسلام کی پوری مارکیٹ ہے. نہیں پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہو، نہیں غور ہو رہا. میں دین کے والے سے داخل ہوا تو دین کی مارکیٹ مل گئی. اس سے میں نے پوچھا کہ اچھا اسلام کی دکان بتاؤ. انہوں نے کہا اسلام کی دکان نہیں ہے بھائی، اسلام کی بھی مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں چلے جاؤ، یہاں اس میں اسلام کی دکانیں ہیں. اللہ اکبر. پتہ نہیں آپ نہیں غور کر رہا ہے. جس بات کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کب وجود میں آئی؟ تو یہ مارکیٹ بتاتی ہے کہ اسلام کے ساتھ کچھ ہوا ہے. نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ مارکیٹ کا وجود دلالت کرتا ہے کہ اسلام کے ساتھ یہ شیعہ اسلام ہے، یہ دیوبندی اسلام ہے، یہ بریلوی اسلام ہے، یہ اہل حدیث اسلام ہے، یہ پرویزی اسلام ہے، یہ فلانا اسلام ہے، یہ فلانا اسلام ہے. آپ نے مرثیہ کو نکال لیا، اپنے قانون کے مطابق نکالا نا. وہ تو ابھی اپنے آپ کو تو مسلمان ہی کہتے ہیں نا. وہ آپ نے پاکستان سے نکال دیا، آپ کہتے ہیں کافر ہے. باقی ملکوں میں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ تو عقیدتاً اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. وہ نمازیں کون سی پڑھتے ہیں؟ وہ نمازیں کون سی فقہ کے مطابق پڑھتے ہیں؟ یہ جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. تو اب اسلام کی مارکیٹ میں داخل ہونے سے پتہ چلا کہ اسلام کے ساتھ کچھ ہوا ہے، وَإِلَّا اسلام کی مارکیٹ نہ ہوتی. اب میں اگلا سوال کرتا ہوں، اچھا اگر یہ مارکیٹ ہے، چلو میں ٹھنڈے دل سے بات کر لیتا ہوں، نرم انداز سے بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے اسلام کی مارکیٹ میں داخل کر دیا، آگے مارکیٹ ہی بھری پڑی ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ مارکیٹ رسول کی زندگی میں بھی تھی؟ رسول کی زندگی میں مارکیٹ تھی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، اور یقیناً نہیں، تو جب رسول کی زندگی میں یہ اسلام کی مارکیٹ نہیں تھی تو رسول کے بعد یہ بنی کیوں؟ یہ وجود میں کیسے آ گئی؟
وہ اسباب تلاش کرنے پڑیں گے نا، وہ چیزیں تلاش کرنی پڑیں گی کہ کس نے اسلام کو مارکیٹ میں لایا اور کس نے اسے مارکیٹ بنایا، وہ اسباب تلاش کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے آج اسلام کی اتنی اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشکل کھڑی کر دی کہ وہ بچہ، وہ نوجوان جو اسلام محمدی، اسلام مصطفی تلاش کرنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے کون سی دکان پہ جائے۔ اس مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں، اس کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی، سب کے پاس تو جتنا ٹائم ہوتا کہ وہ ساری زندگی اس مارکیٹ میں گزارتے۔ تلاش تو کرو یہ ظلم کیا کس نے؟ ایک اسلام کو مختلف اسلاموں میں بدلا کس نے؟ اگر آپ کہیں مولانا آپ تو تقریر جھاڑ رہے ہیں، بات کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، اسلام ایک ہے، میں بھی کہتا ہوں اسلام ایک ہے، لیکن آج ایک نہیں رہا۔ اسلام ایک تھا، اسلام ایک ہے، لیکن آج مارکیٹ سامنے آنے سے پتہ چلا اسلام ایک۔ آپ لفظ مارکیٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں قرآن کی آیت رکھ سکتا ہوں آپ کے سامنے، وَمَن بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن علم دوست جو کرے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ ساری باتیں جو میں نے پہلے کہی ہیں وہ اس آیت میں آ گئی ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ نے واضح لفظوں میں کہا جس نے بھی غیر اسلام کو اسلام بنایا۔ توجہ ہے یہ؟ جس نے بھی غیر اسلام کو بطور اسلام اور بطور دین اختیار کیا، اللہ کہتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس کا ایسا اسلام قبول نہیں کروں گا، نہ وقت قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ وہ شخص ہے جو آخرت میں خسارہ پانے والا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ یہ وہ انسان ہے جو آخرت میں، اس کا مطلب میری بات ثابت ہو گئی کہ اگر اسلام کے مقابل 2 نمبر اسلام نہ ہوتا اور نہ ہوتے، یہ اتنی دکانیں نہ ہوتی تو اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ خالص اسلام اختیار کرنا، بناوٹی اسلام 2 نمبر اسلام نہ لینا۔ اگر 2 نمبر اسلام تم نے لیا تو نہ یہ تیرا اسلام قبول ہے، قبول بھی نہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ اچھا بناوٹی چیز 2 نمبر چیز کیا ہوتی ہے؟ جو 1 نمبر بنا کے بیچی جائے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ دکانوں پہ جالے جب 2 نمبر مال ہو کہتا 2 نمبر ہے، وہ 1 نمبر بنا کے بیچ۔ اچھا اسلام کسی دیوار کا نام تو نہیں ہے، اسلام کی جزیات ہیں، اسلام کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ صلوات پڑھیں بحق محمد و آل محمد۔ میں تو ابھی ایک ہی جگہ پہ پھنس گیا ہوں، آئے تو میں پوری حل ہی نہ کر سکا۔ چلو بہرحال اب ٹائم بھی جتنا مجھے فرمایا، توجہ ہے کہ نہیں؟ اسلام یہ تیری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ اسلام لے جو اسلام محمدی ہے، 2 نمبر اسلام نہ لے۔ تو 2 نمبر ہے نا کہ 1 نمبر بنا کے بیچا جا رہا ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام اصول دین اور فروع دین کا نام ہے۔ اصول دین اور فروع دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، جو چیزیں عقیدہ سے تعلق رکھتی ہیں وہ اصول دین ہے، جو چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں وہ فروع دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تبرہ، تولا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام جب ان 2 چیزوں پہ مشتمل ہے، اصول دین اور فروع دین، یہ اسلام ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی ہر چیز کو کے مقابل، توحید کے مقابل 2 نمبر توحید بھی ہوگی، نبوت کے مقابل 2 نمبر نبوت بھی ہوگی، رسالت کے مقابل 2 نمبر رسالت بھی ہوگی، امامت کے مقابل 2 نمبر امامت بھی۔ اب کیا میں گھنٹے لگاؤں کہ یہ ان کو ثابت کروں یہ ہے یا نہیں؟ خدا کے مقابل خدا آ گئے، نبیوں کے مقابل نبی آ گئے، رسولوں کے مقابل رسول آ گئے، آئمہ کے مقابل اماموں کے مقابل امام آ گئے، مذہب کے مقابل اسلام کے مقابل کئی اسلام آ گئے۔ تو 2 نمبر ہے تو آئی ہیں نا۔ تو جس طرح توحید کے مقابل توحید، جس طرح نبوت کے مقابل نبوت، جس طرح امام کے مقابل امام، جس طرح
ان چیزوں کو اسی طرح نماز کے مقابل نماز آ گئی، روزے کے مقابل روزہ آ گیا، حج کے مقابل حج آ گیا، زکوٰۃ کے مقابل. اگر نماز کے مقابل نماز نہ آئی ہوتی تو رسول کہتے کیوں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے دیکھ رہے ہو. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں مگر وہ ایک نمبر نماز نہیں، رسول والی نماز نہیں ہے. یار بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو اس کا مطلب ہے عقیدہ توحید بھی 2 نمبر آیا، عقیدہ نبوت و رسالت بھی 2 نمبر آیا، عقیدہ امامت و ولایت بھی 2 نمبر آیا، عقیدہ معاد اور قیامت بھی 2 نمبر آیا، نماز بھی 2 نمبر آ گئی، روزہ بھی 2 نمبر آ گیا، حج بھی 2 نمبر آ گیا، زکوٰۃ بھی 2 نمبر ہوئی، امر بالمعروف بھی 2 نمبر، تبرہ تولی بھی 2 نمبر. ہاں یہ تھوڑی سی بات ہے. ہاں تبرہ تولی تو ہم شیعہ ہی سمجھتے ہیں، تو یہ بھی 2 نمبر. جی بالکل 2 نمبر ہے. جس تبرہ تولی میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، وہ تبرہ تولی 1 نمبر کیسے ہو سکتا؟ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا جاگ کے سنیں. یہ وقت دوسروں پہ لفظ نہ کسا کریں. جس تبرہ اور تولی میں، تولی کیا ہے؟ محبت. تبرہ کیا ہے؟ نفرت. جس محبت میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے ہی نہیں. امام صادق آل محمد فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں جس نے نماز کو ہلکا سمجھا وہ ہماری شفاعت لا ینال شفاعتنا، وہ ہماری شفاعت نہیں پا سکے گا. امام تو اس حد تک کہتے ہیں جو نماز کو سستی روی کرے، نماز میں نماز کو ہلکا لے، سستی کرے، اچھا پڑھ لینا پڑھ لینا پڑھ لینا پڑھ لینا، آخری جب سانس ختم ہونے والا ہو جا کے اس وقت پڑھے. مولا فرماتے ہیں لا ینال شفاعتنا، وہ ہماری شفاعت کو نہیں پہنچ سکتا جو نماز میں سستی کرے، وہ ہماری شفاعت نہیں پا سکتا تو جو نماز پڑھے ہی نہ. یہ کوئی سبزواری تو نہیں کہہ رہا نا، یہ امام کا جملہ ہے، اور اس امام کا جملہ ہے جسے صادق آل محمد کہا گیا. اس نے کہا وہ شخص ہماری شفاعت کو بھول جائے، ہماری شفاعت اسے نہیں مل سکتی جو نماز میں سستی کرے. او میرے شیعہ بھائیوں، سستی کرنے والا مومن اور شیعہ آل محمد کو قبول نہیں. تو جہاں سستی کرنے والا قبول نہیں تو وہ شیعہ جو نماز پڑھے ہی نہ، روزہ رکھے ہی نہ، حج کرے ہی نہ، زکوٰۃ دے ہی نہ، اور پھر کہے میں مومن، پھر کہے میں شیعہ. گھبرا تو نہیں گئے اس گفتگو سے؟ میں چھوڑ رہا ہوں. میں چاہتا تھا بات بہت سی کرنے والا، لیکن اب ٹائم نہیں ہے. اس چیز کو نوٹ کریں، شاید صبح سے لے کے شام تک آپ کو جلسے میں یہ چیز نہ ملے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ ضرور سمجھیے وہ شیعہ جو ہلکا سمجھے. اس لیے عقیدہ خالص کرو، توحید خالص کرو، عقیدہ نبوت خالص کرو، عقیدہ رسالت خالص کرو، عقیدہ امامت و ولایت. ہاں عقیدہ امامت و ولایت بھی خالص ہو سکتا ہے، نہ خالص بالکل. اگر تبرہ ہو تو اللہ خالص اور نہ خالص ہو سکتے ہیں. تو عقیدہ امامت، اگر امام کے مقابل امام آ جاتے ہیں، جھوٹے امام اور سچے امام، تو عقیدے کی کیا بات ہے؟ امام سچا اور جھوٹا آ سکتے ہیں نا، آئے ہیں نا. قرآن میں جھوٹے اماموں کا ذکر بھی ہے، سچے اماموں کا بھی ذکر ہے. تو جب جھوٹے امام اور سچے امام ہیں دنیا میں تو پھر 1 نمبر عقیدہ امامت اور 2 نمبر عقیدہ امامت بھی ہو سکتا ہے. تو میں 2 نمبر عقیدہ امامت آسانی سے واضح کر دیتا ہوں. امامت اور ولایت کی تعریف کیا صبح سے جلسے تک آئے گا، اور جلسوں میں بھی آئے. تھوڑی سی جلسے میں تبدیلی ہے، الحمدللہ اللہ کرے یہ ساری تبدیلی ہو جائے، اور مشتاق بھائی کہ اللہ اس محنت کو قبول کرے، آپ لوگوں کی محنت کو. میرے محترم یہ چیزیں غور کریں. امامت اور ولایت کا آج کل تذکرہ بہت ہے جلسوں میں، نعرہ ولایت بھی لگتا ہے، نعرہ امامت بھی لگتا ہے.
کبھی امامت اور ولایت کو جانا بھی ہے کیا؟ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ باب ہدی عشر میں امامت اور ولایت کی تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان الامامت ریاست العامہ علی امور دین و دنیا. امامت اور ولایت اللہ کی اس حکومت کا نام ہے، اس ریاست کا نام ہے جو آپ کی زندگی کے سارے امور جو دنیاوی ہیں دینی ہیں سب پر اس کی ریاست اور اس کی حاکمیت ہے. آج ہے جو ہم اپنے آپ کو نعرہ ولایت لگاتے ہیں، نعرہ امامت لگاتے ہیں، نعرہ ولایت اور امامت لگاتے ہوئے ذرا مجھے بتائے اس نے اپنے دینی امور اور دنیاوی امور ائمہ کی امامت میں پیش بھی کی گئے؟ سلمان فارسی تھا نا، چلو محاورہ ہمارے ہاں مشہور کہ داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا. بعض لوگوں نے سمجھا کہ واقعاً وہ داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے. وہ بزرگ اتنے تھے، ضعیف اتنے تھے، مقدس اور محترم اتنے تھے کہ جب ہم کہتے ہیں کئی عام بھی معاشرے میں چلتے ہیں یار اس کی سفید داڑھی کا ہی خیال کر، ممکن اس بندے نے داڑھی بھی نہ رکھی لیکن عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا، کہا جاتا ہے بندے کی سفید داڑھی کا خیال کر، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بدتمیزی کرتے ہوئے تیرے باپ کی جگہ پہ سفید ریش ہے، سفید داڑھی والا. سلمان فارسی کی اتفاقاً داڑھی تھی نہیں، کھودے تھے فطری، جسے کھودا کہتے ہیں نا، بعض لوگ پیدائشی کھودے ہوتے ہیں، کھودے تھے، ایک بال تھا اور وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا. اطاعت ولایت اور امامت اسے کہتے ہیں، اطاعت اسے کہتے ہیں. ریاست الہیہ کا معنی یہ ہے، سلمان کے اس واقعے سے یاد کر لیجئے گا. اور میں دو جملے میں صاحب کے ریاست کا معنی یہ ہے کہ ایک بال داڑھی کا ہے. اور کچھ عربی کچھ شیوخ سلمان کا مذاق اڑاتے تھے، اسے ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی ہر جگہ سلمان کو ذلیل کریں، رسوا کریں. اس کا قصور کیا تھا؟ کیونکہ محب اہل بیت تھا. اس لیے آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کی دنیا آسان ہو جائے. آپ کو اگر آپ محب اہل بیت ہیں تو پھر ہر گلی ہر محلے میں آپ کے سامنے کوئی یزید بھی ہوگا، کوئی شمر بھی کھڑا ہوگا، کوئی ابن زیاد بھی ہوگا. تو یہ گھبرایا نہ کریں. اس خیمے میں داخل ہوئے تو باہر دشمنوں کے خیمے لگے ہوئے، یہ سمجھو کہ یہ آسانی مل جائے. بہرحال اطاعت اور ریاست اور ولایت و امامت کا مظہر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کھودا ہے سلمان، داڑھی کوئی نہیں، ایک بال ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے. اور بعض شیوخ اسے ذلیل کرتے، رسوا کرتے، ہمیشہ موقع جانے نہیں دیتے. تو ایک دن کہنے لگے او سلمان ایک بال ہے، اتنا برا لگتا ہے، اسے ہی کٹوا لیں. کیا ہے ایک بال رکھنے کا؟ آپ سنیے گا، اسے اطاعت امامت ولایت کا پاسدار کہتے ہیں. کہا کہ اس ایک بال کو کٹوا لیں. میں کہتا ہوں جو داڑھی ہوتے ہوئے نہ رکھے ذرا اس واقعے پہ غور کریں. اس ایک بال کو جو بڑا برا لگ رہا ہے، تیری شکل خوبصورت شکل کو بدنما بنا رہا ہے. اس نے آنکھیں اٹھائی، کہا او مجھے کہنے والوں، مجھے اس سے اور کیا لینا ہے کہ اس ایک بال سے میرا خدا جب راضی ہے، اس ایک بال کے رکھنے سے میرا خدا راضی ہو جائے، مجھے اور کیا لینا ہے. اور اس ایک کے کٹانے سے میرا خدا ناراض ہو جائے. یہ ہے ریاست، یہ ہے امامت، کہ اس اللہ کی ریاست کو امامت اور ولایت در حقیقت اللہ کی حکومت کا نام ہے. یہ آئمہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حاکم بن کر آئے ہیں، یہ اس حکومت الہیہ کو. اگر آپ امامت اور ولایت کی ریاست کو اپنے بدن کے اوپر لاگو نہیں کرتے، طاری نہیں کرتے، تو آپ کا نعرہ ولایت اور امامت 2 نمبر ہے، آپ کا عقیدہ امامت اور ولایت بھی 2 نمبر ہے. ایک نمبر نہیں. بہرحال میں جو ہے افسوس کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اور میں پھر اس جو بات شروع کی تھی پھر زندگی کہیں ملی تو آپ نے کسی نے یاد کرایا تو یہیں سے ارادے سے اور پھر آگے چلیں گے. امامت اور ولایت کو لوگوں نے ختم ہی اس لیے کیا تھا، واللہ کس کی جرت تھی کہ علی کے گلے میں رسہ ڈال لیں. 2-4 جملے بس. وہ علی جس کے اسلام کی جتنی فتوحات ہیں
اگر علی کو نکال دیں تو اسلام کی فتوحات میں کچھ بچتا نہیں ہے. بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا. تو ذرا سوچو تو سے، ایسا فاتح اسلام، فاتح عالم، اسے کے گلے میں رسہ ڈال دیا جائے، کس کی ضرورت تھی؟ میں نے تو یہ کہا یہ قیامت ہے رسہ ڈال لیں. دو چار جملے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں. رسہ ڈالنا ہی کوئی چھوٹی بات نہیں. پھر رسہ ڈال کے گھسیٹتے لے گئے. کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، زخمی زہرا جب ہوش میں آئی نا، میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے. ایام فاطمیہ شروع ہو چکے ہیں. ہاں، زخمی زہرا. مجھے بتاؤ تو صحیح، اس زہرا کے وجود کا کوئی حصہ دکھاؤ جو زخموں سے باہر ہو. رسول کی زندگی میں تو نہیں زخمی تھی، اور رسول کے بعد اتنا دیر زندہ بھی نہیں رہی. 90-95 دن، زیادہ سے زیادہ اتنے دن زندہ رہی. مجھے بتاؤ اتنے دن زندہ رہنے میں اس بی بی کو مصیبت کے کس کس پہاڑ سے گزرنا پڑا. پہلو زخمی، بازو ٹوٹ گیا. بلکہ روایتوں میں آپ نے علماء سے سن رکھا، آپ نے پڑھا بھی ہے، جب علی غسل دے رہے تھے نا، آپ کی چیخ نکل گئی. جناب فضہ نے کہا یا علی آداب عرب کے خلاف ہے، عرب کے رواج کے خلاف ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے مرنے پر روئے. کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ زہرا دنیا سے چلے گی، میں اس لیے رو رہا کہ میں نے ایسے زخم دیکھے ہیں جو بی بی نے مجھے اپنی زندگی میں بتائے ہی نہیں. یہ ایسے ہی جملے نہیں تھے، یہ حقیقت تھی. پسلی ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، آنکھ ضائع ہو گئی. ہم روتے ہیں نا، سکینہ کو تماچے پڑے، جناب زینب کو. ان تماچوں کا آغاز جناب زہرا سے ہوا. سب سے پہلے تماچے جو پڑھنے لگے ہیں وہ رسول کی بیٹی کو تماچے پڑے. یہ ایام فاطمیہ ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر مسلمان اس دن کھڑے ہو جاتے نا جس دن رسول کی بیٹی کو پہلا تماچا پڑا، تو نہ پھر علی کی بیٹی زینب کو تماچے پڑتے، نہ حسین کی بیٹی سکینہ کو تماچے پڑتے. مسلمان کھڑے نہیں ہوئے نا. ایسا تماچا مارا بی بی کو کہ بی بی کی آنکھ ضائع ہو گئی. اکیلی جناب سکینہ ہی تماچے نہیں دکھائے گی روز قیامت. جہاں سکینہ کھڑی ہوگی وہاں زینب بھی کھڑی ہوگی، جہاں زینب کھڑی ہوں گی وہاں زہرا بھی کھڑی ہوگی. اور کبھی بابا کی بارگاہ میں بابا کو کہیں گی، اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی اللہ میری عزت میری عظمت تو تو نے مجھے وہ دی تھی کہ میں جب اپنے بابا کے پاس جاتی تھی تو قام رسول اللہ، رسول کائنات کھڑے ہو جاتے تھے. وَتَقَبَّلْ يَدَاهَا، اور ہاتھوں کو چومتے رہتے تھے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ چومتے تھے، بوسے دیتے رہتے، اجلس مجلس. اور جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں سیدہ کو بٹھاتے تھے. جناب عائشہ نے اس رویے کو بار بار دیکھا نا، تو آخر ایک دن پوچھ لیا یا رسول اللہ، کوئی باپ اپنی بیٹی کا اس طرح احترام نہیں کرتا جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں؟ رو پڑے اور رو کے کہا عائشہ میں خود نہیں کھڑا ہوتا، جب جب یہ بی بی آتی ہے تب تب اللہ کی طرف سے جبرائیل اور میکائیل آ کے میرے کندھے پکڑتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اٹھ، میری کنیز آ رہی ہے، استقبال کر. میں خود نہیں کھڑا ہوتا، یہ جبرائیل و میکائیل مجھے کھڑا کر دیتے ہیں. مجھے بتاؤ جس کے لیے رسول کھڑا ہو جائے اس بی بی کو کئی گھنٹے دربار میں کھڑا ہونا پڑے، اور پھر آ کے دروازے کو آگ لگا دی، دروازہ جلا دیا. شبلی نعمانی کہتے ہیں دروازہ جلایا نہیں، دھمکی دی ہے. سید العلماء ڈکن صاحب کو فرماتے ہیں چلو تھوڑی دیر کے لیے تیری بات مان لیتے ہیں. دھمکی دی ہے
ذرا یہ بتا دھمکی دے کسے رہے تھے؟ کیا رسول کی بیٹی تیری دھمکیوں کے قابل تھی؟ اور جب دروازہ گرا کے اسی دروازے کے اوپر سے گزرے ہیں نا مسلمان جوتوں کے ساتھ، آخری جملہ ہے، شاہ صاحب آ گئے ہیں بس میں ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جب دروازہ گرایا اور اسی دروازے کے اوپر جوتوں کے ساتھ داخل ہوئے ہیں نا، تو اس وقت بی بی کی زبان سے ایک نوحہ برآمد ہوا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا علی بابا، تیرے بعد مجھ پہ ایسے ظلم ہوئے ہیں، اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو کالی راتیں ہو جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔